بارات جا رہی ہے اور بارات کتنی اچھی یار، وہ بارات کتنی لاجواب ہوگی. 7 یا 11 لوگوں کی تقریباً وہ بارات عبداللہ کی بارات جا رہی ہے حضرت وہب ابن عبد مناف کے گھر. جیسے ہی بارات پہنچی جا کر کے فوراً رشتہ نکاح خوانی ہوئی اور نکاح خوانی کے بعد فوراً وہب ابن عبد مناف سے نکلیں، دلپت پور جائیں، دلپت پور سے آگے رامپور دراہا اور اس سے آگے مراد آباد پہنچیں تو رات کے اس وقت میں آپ کو آپ کی عمر کے لوگ، آپ کے برابر کے لوگ، کوئی آپ کو اس وقت میں چوری کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بدکاری کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی عیاری مکاری ڈکیتی کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ ہیں جو رات میں اس وقت میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی محفل میں آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، وہی محفل میں آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، اور سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق قرینے کی بات کرتے ہیں. شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے. ویسے تو اللہ نے بہت سارے فرشتے بنائے، بہت سارے فرشتے پیدا فرمائے. کسی فرشتے کا کام ہے وہ پانی برساتا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ سرکار کے روزے پر ہے. اب بھی نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ اب مجھے لگتا ہے آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد بولیں گے. مفتی قاسم صاحب کاشی پور پہنچیں گے شاید آپ لوگ جب بولیں گے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈیوٹی فرشتے کی سرکار کی بارگاہ میں کتنا خوش نصیب وہ فرشتہ ہوگا جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے سرکار کی بارگاہ میں لگائی. یہ وہی بارگاہ ہے جس بارگاہ کو دیکھنے کے لیے جب سے بچہ ہو سنبھالتا ہے اس کی زبان پہ یہی رہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی ہستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یہ وہی بارگاہ ہے جس کے تعلق سے بریلی کے قلندر کہہ کر کے چلے گئے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ وہی بارگاہ ہے جس کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی وہی بارگاہ ہے جس کے تعلق سے بریلی کے امام نے 100 سال پہلے کہا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب مسلمانوں یہ وہی بارگاہ ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے ڈیوٹی یہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اب سنیں سرکار کی بارگاہ میں اس کی ڈیوٹی لگائی فرشتے کی. اب سنیں دنیا کے کسی خطے سے سرکار فرماتے ہیں اب سرکار کا دیوانہ سرکار پر دنیا کے کسی خطے سے آپ کے گاؤں کا نام نہیں لیا، آپ کے علاقے کا نام نہیں لیا، آپ کی بستی کا نام نہیں لیا، نہ یو پی کا نام لیا، نہ ایم پی کا نام لیا، نہ انڈیا پاکستان کا نام لیا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں میرا دیوانہ چاہے وہ انڈیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، مورشش یا افریقہ کا رہنے والا ہو، جرمن یا جاپان کا رہنے والا ہو، پیغمبر اسلام کے دیوانوں پیغمبر اسلام کا جملہ نوٹ کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں سرکار کا دیوانہ سرکار کا عاشق دنیا کے کسی خطے سے پکارتا ہے. اب وہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ دیوانے کے درود پاک کو پڑھتا ہے. اب اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا منظری کے قریب کریں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں. فرشتہ مدینے میں درود پاک پڑھنے والا انڈیا میں، فرشتہ مدینے میں درود پاک پڑھنے والا پاکستان میں، لیکن درود پاک پڑھی جا رہی ہے مکے انڈیا میں، لیکن سننے والا مدینے میں سنتا ہے، سننے والا پاکستان سے جب پڑھتا ہے مدینے میں سنتا ہے. اب مجھے بتائیں دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ
کر کے جس کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو بنایا, جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا, جب ایک فرشتے کی سننے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو مجھے بتائیے پیغمبر اسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو بریلی کے قلندر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں, میری طرف دیکھیں. اور شاید کچھ تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے گھر کی مرغی دال برابر. جی کوئی بات نہیں بھائی, میں تو آپ کے گھر کا ہوں. جی میں نہ بھی بولتا تب بھی کام چلتا, لیکن بولنا بھی ضروری ہے, ورنہ صبح کو جو ہے مجھے ویسے بھی نہیں جینے دیتے آپ لوگ. جی میں ظہر کے بعد سے آپ میں لگا ہوا ہوں لگاتار, جی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مستقبل روشن ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مستقبل سے کھلواڑ نہ کیا جائے. جی, آپ جانتے نہیں ہو, لوگ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں, لوگ آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن کسی شیطان کے کہنے میں مت آئیے گا. ہم تو سرکار کے دیوانے ہیں, ہمیشہ سرکار پہ درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور وہی سلام پڑھتے رہیے جو بریلی کے امام نے دیا. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اب میں جہاں آپ کے سماعتوں کے دسترخوان پہ جملہ اتارنا چاہتا تھا, اس فرشتے کی طاقت اور پاور کا یہ عالم دنیا کے کسی خطے سے سرکار کا امتی سرکار پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مدینے میں رہ کر کے اس امتی کی درود پاک کو سنتا ہے. اب مجھے بتائیں, جب فرشتہ سنتا ہے تو نبی پاک کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اور میں تو یہ کہتا ہوں, ہم یہاں سے پڑھتے ہیں مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں, ہم سرس کھیڑا سے پڑھے مصطفیٰ سنتے ہیں, رامپور شاہجہاں پور سے پڑھے مصطفیٰ سنتے ہیں, اس کے بعد دنیا کے کسی خطے سے ہم پڑھے مصطفیٰ سنتے ہیں. اور جب نبی سنتے ہیں, اس لیے تو یہ سنی جنتی مسلمان کبھی تو نماز فجر کے بعد, کبھی تو نماز ظہر کے بعد, کبھی تو نماز مغرب و عشاء کے بعد, کبھی جلسہ جلوس فاتح خوانی کے بعد اپنے مکان سے اپنی بستی سے مسلمان پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب نبی سنتے ہیں مصطفیٰ سنتے ہیں, کبھی تو ہم کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, شلشترے کا سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے جب سرکار سنتے ہیں تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں, جھوم کر کے پورا مجمع درود پاک پڑھے, کنجوسی نہ کریں, محبت سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور مجھے بہت کم وقت میں اپنا زیادہ کام کرنا ہے. رفیع بھائی, آج پوری انڈیا پوری دنیا کا آپ محاسبہ کریں, ایک ہی نعرہ میں اللہ کا بندہ. کیا بات ہے, زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے لوگ کھڑے ہیں, اگر جلسہ خراب کرنے کا ارادہ ہے تو کھڑے رہیں, اور جلسہ کامیاب کرنے کا ارادہ ہے تو اندر آئیں. آپ کو معلوم ہے جلسہ کرانے کے لیے کتنے مہینے سے محنت کرنی پڑتی ہے. جی, تو ہمیں معلوم ہے کس کا فون کرنے کے بعد کس کی تاریخیں کینسل ہوتی ہے, کس کو بلانا پڑتا ہے. یقیناً اگر آپ کو جلسہ خراب کرنا ہے تو کھڑے ہو سکتے ہو, دیکھیے چلے گئے سب, کوئی بات نہیں ہے. محبت سے بولیں یا رسول اللہ. آج ہر جگہ سے ہر جانب سے ایک ہی نعرہ, میں اللہ کا بندہ. کسی بچے کو پکڑے, بچے سے پوچھے آپ, تو بچہ کہے گا میں اللہ کا بندہ. جوان کو پکڑے, جوان سے پوچھے آپ, تو کہے گا میں اللہ کا بندہ. بالکل سماعتیں میرے قریب رکھے, میں آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ایک جملہ اتارنا چاہتا ہوں. آپ کسی بزرگ سے پوچھے تو بزرگ بھی یہی کہے میں اللہ کا بندہ. علامہ قاسم صاحب سے پوچھے تو یہ بھی یہی کہیں گے میں
اللہ کا بندہ اپنے حافظ نعمانی صاحب سے آپ پوچھیں آپ کون، تو یہ بھی کہیں گے میں اللہ کا بندہ۔ حافظ سے پوچھے جواب ملے گا میں اللہ کا بندہ، قاری سے پوچھے جواب ملے گا میں اللہ کا بندہ، عالم سے پوچھے جواب ملے گا میں اللہ کا بندہ، اور آگے بڑھے پردھان سے پوچھے تو یہ بھی یہی کہے گا میں اللہ کا بندہ۔ پردھان سے پوچھے اللہ کا بندہ، نیتا اور ابھینیتا سے پوچھے میں اللہ کا بندہ، ڈی ایم اور ایس ڈی ایم سے پوچھے وہ بھی یہی کہے گا میں اللہ کا بندہ۔ ایڈوکیٹ جج وغیرہ سے آپ پوچھے تو وہ بھی یہی کہے گا میں اللہ کا بندہ۔ مطلب یہ ہے ہر جانب سے ایک ہی آواز، ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ جوان کہے میں اللہ کا بندہ، بزرگ کہے میں اللہ کا بندہ۔ لیکن میرے بھائی کمال کی بات یہ نہیں کہ تم اپنی زبان سے کہو میں اللہ کا بندہ، کمال کی بات یہ نہیں کہ جوان کہے میں اللہ کا بندہ یا بزرگ کہے میں اللہ کا بندہ، بلکہ کمال تو تب ہے جب اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ۔ لیکن مسلمانوں جب تم کہتے ہو میں اللہ کا بندہ اور جب رب کہتا ہے یہ میرا بندہ، تمہارے کہنے میں اور رب کے کہنے میں کتنا فرق ہے؟ واہ کیا بات ہے، آواز کچھ لوگ تو رفیع بھائی 5 کلو کی گردن ہلا کے کام چلا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ کیسے ہی بولو ہم تو نہیں بولیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو گمنام بھی کر دیتا ہے۔ اب سنیں، آپ کہتے ہو میں اللہ کا بندہ، رب کہتا ہے یہ میرا بندہ۔ آپ جب کہتے ہو میں اللہ کا بندہ تو آپ کے کہنے میں اور رب جب کہتا ہے یہ میرا بندہ اس کے کہنے میں کتنا فرق ہے؟ سننا ہے آپ کو، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ جب کہو میں اللہ کا بندہ، آپ کی بات آپ کی بیوی نہیں سنتی، آپ کے بات آپ کے بھائی نہیں سنتے۔ آپ جب کہتے ہو میں اللہ کا بندہ تو آپ کی بات آپ کے خاندان والے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار نہیں سنتے۔ آپ جب کہتے ہو میں اللہ کا بندہ تو آپ کی بات آپ کی بہن نہیں سنتی، آپ کی بات آپ کے خاندان والے، آپ کی بستی والے، آپ کے رشتہ دار نہیں سنتے۔ لیکن پلٹ کر کے اب میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب رب کہتا ہے یہ میرا بندہ اور وہ بندہ مکے کی سرحد پہ کھڑے ہو کر کے اگر آسمان کے چاند کی جانب اشارہ کر دے تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے ہونا پڑتا ہے۔ جب رب کہے یہ میرا بندہ اور وہ بندہ مکے میں کھڑے ہو کر کے سورج کی جانب اشارہ کر دے تو اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے قلندر کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلیمان منظری، جشن شادی۔ آپ جب کہتے ہو میں اللہ کا بندہ، آپ کی بات آپ کے قریبی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز نہیں سنتے۔ لیکن جب رب کہتا ہے یہ میرا بندہ اور وہ بندہ بغداد کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کے ایک مردے کے ٹھوکر مار دے تو اس مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے۔ جب رب کہے یہ میرا بندہ اور وہ بندہ اجمیر معلیٰ میں کھڑے ہو کر کے انا ساغر کی جانب اشارہ کر دے تو پورے ساغر کو ایک کاسے میں آنا پڑتا ہے۔ اور جب رب کہے یہ میرا بندہ اور وہ بندہ اگر ایک ڈیلے پہ دم کر دے تو اس ڈیلے کو سونا بننا پڑتا ہے۔ اب زیادہ دور مت چاہیے، آپ جب کہتے ہو میں اللہ کا بندہ تو آپ کی بات آپ کے قریبی نہیں سنتے۔ لیکن جب رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ کو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ اور حافظ شاہ جمال اللہ ایک پنڈت پر نظر ڈال دے تو اس پنڈت کو حافظ قرآن کرنا پڑتا ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ ایسے ہوا، رمضان قریب تھا، جی رمضان کا وقت آنے والا، کئی کیا بات ہے۔ لوگ اکٹھا ہو کر کے حضور حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے حضور ہمارے یہاں رمضان شریف میں تراویح کے لیے حافظ کا انتظام فرما دیں۔ ہمارے یہاں بھی حافظ صاحب آتے ہیں، ہر جگہ ہر مسجد میں حافظ صاحب آتے ہیں۔ تو حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا کہ سب سے پہلی نظر آپ کی جس پہ پڑے صبح کو اٹھنے کے بعد اس کو میرے پاس لے آنا۔ اب آپ کو معلوم ہے
صبح ہوئی، صبح میں جب دیکھا تو ایک پنڈت تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے عاشقوں نے پنڈت کو اٹھا لیا، اکٹھا لے کر کے سرکار حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی لے کر کے آئے حافظ شاہ جمال اللہ نے دیکھا، حضرات محترم لانے والے کہتے ہیں حضور یہ تو پنڈت ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ لیکن سنیں، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے، ولی سے محبت کر کے تو دیکھو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا یہ مت دیکھو یہ پنڈت ہے، بلکہ میرے قریب میں لاؤ۔ حافظ شاہ جمال اللہ کے قریب میں بلا دیا گیا۔ اس کے بعد حافظ شاہ جمال اللہ نے جیسے ہی ولایت کی نظر سے اس کی جانب دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حافظ شاہ جمال اللہ نے جیسے ہی دیکھا، تمام تر غلام دیکھ رہے ہیں، پنڈت کو لانے والے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی پہلی نظر ڈالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پنڈت کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ہمیں مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ کی طاقت اور پاور کا عالم یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی انتقال کر کے مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا وہ تیرا عقیدہ ہے، میں نے کہا میرا تو عقیدہ یہ ہے حافظ شاہ جمال اللہ اپنی قبر کے اندر زندہ، غوث اعظم اپنی قبر میں زندہ، خواجہ معین الدین چشتی اپنی قبر میں زندہ، اجمیر معلیٰ کا خواجہ اپنی قبر میں زندہ، اور جب وہ زندہ تو سرکار مفتی اعظم زندہ، اور جب وہ زندہ تو کجوجہ مقدسہ کے مخدوم اشرف سنانی بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو معار رسول مہرابی بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو دہلی کا راجہ نظام الدین بھی زندہ۔ ہم مسلمانوں اپنی سماعت کو منظری کے قریب کریں، جب وہ زندہ تو امیر خسرو بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو ابو بکر زندہ، عمر زندہ، علی زندہ، عثمان زندہ، اور جب وہ زندہ تو حسن زندہ، حسین زندہ، اور جب وہ زندہ تو فاطمہ زندہ، اور جب وہ زندہ تو ازواج مطہرات بھی زندہ۔ اور غلامہ یہ تو ایک غلام کی بات ہے، ایک غلام زندہ ہے تو ان غلاموں کا نبی تو بدرج اولا زندہ ہے، اس لیے تو بریلی کے امام کی زبان میں کہتے تو نہیں ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان۔ اور یہ تو ہماری قسمت ہے، ہمارا نبی بھی زندہ، اور ہمارا نبی اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو ایسا جو تمام نبیوں کا سلطان، واہ بھائی واہ، زندہ باد، اور لہ کر کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میری بستی والوں سنو، جی ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے جی کہ اللہ ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، اور رب کا سب سے بڑا احسان ہم پہ اور آپ پہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ کہو گے مولانا وہ کیسے؟ اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شاندار۔ کون کس کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ جی آپ جس سے محبت کریں، آپ سے اگر وہ مانگا جائے، ایک منٹ، اپنا محبوب کون کس کو دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کریں، آپ سے کوئی کہے اولاد ہمیں دے دو، دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ آپ دولت کمائیں، پیسہ کمائیں، شہرت کمائیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ ہمیں دیجئے، آپ دے سکتے ہو؟ زبان پہ آئے کہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیں کہ اللہ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے وہ ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا، جس کے تعلق سے بریلی کے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیسا محبوب عطا فرمایا۔ بس ایک بات اور اتار کر کے اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، پورا مجمع مصطفیٰ کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شادیوں کی محفل میں جلسہ کرائیں گے، ایسا لگے گا یار تیزا ہوتا ہے۔ ہاں ارے یار ہم کسی کو دکھانے کے لیے جلسہ نہیں کرتے، ہم تو مدینے والے کو منانے کے لیے مدینہ جلسہ کرتے ہیں۔ اگر دکھاوے کے لیے کام کرنا ہو تو لوگ بتیرے مکان بنا رہے ہیں، جی گاڑیاں خرید رہے ہیں ایک سے ایک اچھی، دکھانے کے لیے ایک سے ایک اچھا لباس پہن رہے ہیں لوگ،
لیکن نبی کا ذکر کبھی دکھاوے کے لیے مت کیجئے. نبی کا ذکر ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے, ہم تو آقا کو منانے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ دنیا میں زندگی جیے 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال, اللہ نے آپ کو اگر عمر طویل عطا فرمائی تو زیادہ سے زیادہ 60 سال یا 70 سال تک لوگ جیتے ہیں. لیکن اللہ کا احسان عظیم, اللہ کا 100 بار احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, اور انسان بننے کے بعد ہم الحمدللہ اپنی خوشیوں میں بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی غمیوں میں بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے, جب اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے تب بھی اللہ کو یاد کیجئے, اور اگر آپ کو کوئی غم ملے تب بھی اللہ کو یاد کیجئے. اب سنیے, اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا اور قریب کیجئے. دنیا بھر میں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک شادی آج آصف بھائی کے الحمدللہ اللہ مبارک فرمائے, ہم اور آپ سب جتنے آئے ہیں سب ان کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اس سے 1 سال پہلے اسی جگہ پر ایک شادی اور ہوئی, ابھی اس کو ہم بلا نہیں پائے تھے کہ دوسرا اسٹیج لگ گیا. میں بڑا خوش ہوا, اور آپ لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ شادیوں کی محفل میں جلسہ وہی کراتا ہے جس سے آمینہ کے لال راضی رہتے ہیں. اب سنیں, ایک شادی ہمارے اس گاؤں میں اور ایک شادی مکہ شریف میں. آؤ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں, شادی سرس کھیڑے کی اور ایک شادی مکہ شریف کی. بس اس کو آپ سن لیں اور تقریر کو ختم کرتے ہیں. پورا مجمع مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ. ہاں, نبی کی محفل میں نبی کے سنت کو ادا کرتے وقت سرکار کا ذکر کرنا چاہیے. کارڈ بھی چھپتے ہیں, رشتہ دار بھی آتے ہیں, لیکن سنیں, کارڈوں کے ذریعے سے رشتہ دار آتے ہیں, محفل پاک سے کے ذریعے ہمارے سرکار آتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول. کیا بات ہے, بہت ہمارا اچھا. پورا دعوے کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا ضرور تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. اور جہاں آقا تشریف لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا زندگی جینے کا مقصد ہی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک شادی ہماری اور ایک شادی مکہ شریف کی. اور مکہ شریف میں کیسے انسان کی شادی, ایک مرتبہ جنگل میں گئے, اور جنگل میں جانے کے بعد یہودیوں نے دیکھا یہ خوبصورت بچہ جنگل میں آیا ہے, گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد یہودیوں کی ناپاک سازش وہ مارنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جیسے ہی یہودیوں نے وار کرنا چاہا, اللہ پاک کی جانب سے ایک غیبی مدد آئی. یار وہ لڑکا کتنا پاورفل ہوگا جس کے لیے اللہ کی جانب سے غیبی مدد آ جائے. آج کے لڑکے تو بس ماشاءاللہ. سنیں, وہ لڑکا کتنا پاورفل, جس لڑکے پر پریشانی آئے اس کی مدد کے لیے غیبی مدد آئے. اور ایسی مدد آئی اللہ کی جانب سے کہ دشمنوں نے گھیرا اس لڑکے کو کہ وہ اس کو اٹھا کر کے اس کے گھر چھوڑ دیا. اب اس بات کو حضرت عبد مناف دیکھ رہے تھے, اور جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے نا تو باپ دیکھتا ہی ہے کہ بھئی لڑکی جوان ہو رہی ہے, رشتہ تلاش کرنا ہے, کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنا ہے. وہاں بھی ابن عبد مناف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس لڑکے پر پریشانی آئی تو اس لڑکے کے لیے اللہ کی جانب سے ایسی غیبی مدد آئی جو اس کو اٹھا کر کے گھر کی طرف لے گئے. سوچنے لگے میری لڑکی کے لیے رشتہ مل گیا, لڑکی کے لیے رشتہ مل گیا. اب سنیں, وہاں ابن عبد مناف اپنے گھر پہنچے, اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے کہا یار ایک عبداللہ نام کا انسان ہے, وہ اپنے گھر پر ہے, اس کے بابا کا نام عبد المطلب ہے, میں یہ چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ میں کر دوں. دوست رشتہ لے کر کے گئے. عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ جوان تھا, ادھر بیٹے کے لیے باپ بھی تلاش کر رہا ہے, اچھی لڑکی کا انتظام ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مکے کے بڑے بڑے اطباء نے, بڑے بڑے بادشاہوں نے, بڑے بڑے حکماء نے رشتے بھیجے, لیکن عبد المطلب نے ریجیکٹ کر دیے, منع کر دیا. کہا یہ شادی اللہ کو منظور نہیں ہے, یہ شادی اللہ کو منظور نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہاں ابن عبد مناف کے دوست حضرت آمینہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ عبداللہ کے لیے عبد المطلب کے گھر پہنچے, روایت میں آتا ہے عبد المطلب اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر
کے کھڑے ہو گئے. کچھ عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں, ادھر سے مہمان پڑھتے ہیں, ادھر سے عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں, دونوں قریب میں آتے ہیں, دونوں کا سنگم ہوتا ہے, دونوں کا ملن ہوتا ہے, دعا سلام ہوتی ہے. دوست کہتے ہیں عبد المطلب آج ہم تمہارے بیٹے عبداللہ کا رشتہ آمینہ کے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنا تھا, عبد المطلب نے کہا یہ رشتہ آج سے نہیں بلکہ اس رشتے کو, اس جوڑی کو تو اللہ پاک نے بنا کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ رشتہ منظور ہو گیا. اب سرسکیڑا والے اپنی سماعتوں کو میرے قریب کیجئے. رشتہ عبداللہ کا عبد المطلب نے یس کر دیا, ہاں کر دیا. ہاں کرنے کے بعد اب سنیے, ڈیٹ فکس ہو گئی, تاریخ فکس ہو گئی, رشتہ مقرر ہو گیا. عبداللہ کی بارات جا رہی ہے, اور بارات کتنی اچھی یار, وہ بارات کتنی لاجواب ہوگی. 7 یا 11 لوگوں کی تقریباً وہ بارات عبداللہ کی بارات جا رہی ہے. حضرت وہب ابن عبد مناف کے گھر جیسے ہی بارات پہنچی, جا کر کے فوراً رشتہ نکاح خوانی ہوئی, اور نکاح خوانی کے بعد فوراً وہب ابن عبد مناف نے باراتیوں سے کہا آؤ میرے گھر آ جاؤ, میں نے آپ کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. آج تو کھانے پینے کے بعد بھی یہ کہتا ہے یار تھوڑی سی کمی اور رہ گئی. ہاں, یہ نہیں سوچا کہ اس لڑکی والے نے اپنی پوری ایڑی سے, چوٹی سے لے کے ایڑی تک کا پورا زور لگا دیا, لیکن کھانے کے بعد پھر بھی یہ کہتا ہے تھوڑی سی کمی رہ گئی, تھوڑی سی کمی رہ گئی. یار تو یہ سوچ, کاش تو اس لڑکی والے کی جگہ, اس کی جگہ تو ہوتا تو تیرے چہرے کا عالم کیسا ہوتا. اب سنیں, وہب ابن عبد مناف نے جو میسر تھا کھانے کا انتظام کیا. باراتیوں نے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد حضرت آمینہ سے کہا بیٹی آج تمہارا نکاح عبداللہ کے ساتھ میں ہو گیا ہے, اب تم عبداللہ کے ساتھ چلی جاؤ, اپنے گھر کی جانب چلی جاؤ. اب مسلمانوں جملہ نوٹ کیجئے, حضرت آمینہ رشتہ عبداللہ کے ساتھ میں ہونے کے بعد اپنی سسرال جاتی ہیں, اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں کی لڑکیاں بھی 1 رات یا 2 رات اپنے سسرال رک کر کے اپنے شوہر کے گھر کی طرف آتی ہیں, اسی طریقے سے عبداللہ کی بیوی حضرت آمینہ بھی 1 رات یا 2 رات اپنے سسرال رک کر کے اپنے میکے کی طرف جا رہی ہیں, اپنے باپ کی گھر کی طرف جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں, عبداللہ کی بیوی جیسے ہی اپنے باپ کے گھر کی طرف پہنچی, پہنچتے ہی جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا, حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں, آپ دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, جس کے باپ نے پوری تیاری کے ساتھ شادی کی ہو, جس کے باپ نے محبتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو ودا کیا ہو, جس کے باپ نے اپنی بیٹی کو پوری حسرتوں کے ساتھ بیاہ کیا ہو, اب اگر اس کی بیٹی 1 رات یا 2 رات اپنے شوہر کے گھر رک کر کے اپنے باپ کے گھر کی طرف آئے اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے باپ کے پیر کے نیچے کی زمین نکل جائے گی. جی ارے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. آمینہ باپ کے گھر پہنچی, دیکھتے ہی کہ اپنے باپ کو رونے لگی. باپ نے کہا بیٹی کہ تیرا شوہر اچھا نہیں ہے, یا وہ سسرال اچھی نہیں ہے, یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے. اب مسلمانوں, جیسے ہی آمینہ سے اتنا کہا تو حضرت آمینہ کہتی ہے بات کرتے ہو میرے شوہر کی, تو پورے مکے میں اتنا خوبصورت تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے, اس پورے مکے میں اتنا خوبصورت کوئی لڑکا ہی نہیں ہے. اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت پورے مکے میں میرے شوہر حضرت عبداللہ کو بنایا ہے. پھر باپ کہتے ہیں بیٹی کہ وہ گھر اچھا نہیں ہے, یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے, تو بیٹی کہتی ہے ابا جان خاندان بھی لاجواب ہے, شوہر بھی لاجواب ہے. تو باپ کہتے ہیں بیٹی پھر رونے کا ریزن کیا ہے, رونے کا مقصد کیا ہے, رونے کی وجوہات کیا ہے؟ تو مسلمانوں, بیٹی کہتی ہے ابا جان رونے کا ریزن پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, جب میں ادھر سے گئی تھی تو راستے میں سجر و حجر بھی پڑے تھے, کنکریاں پڑی تھی, تاریخ کی رات تھی, پرندے بھی چہچہا رہے تھے, لیکن ساری چیزیں خاموش تھی. لیکن ابا جان جیسے ہی 1 رات اپنے شوہر کے گھر یا 2 رات اپنے شوہر کے گھر رک کر کے اب اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہوں, تو میں نے کیا دیکھا, یہ کنکریاں بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ سجر و حجر بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ابا جان نے کہا بیٹی آج تیرے باپ
کا لالچ مکمل ہو گیا. وہ نور محمدی جو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت ہاشم سے نکل کر کے حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب سے نکل کے عبداللہ کی جو آج تک پشت میں تھا وہ نور محمدی آج تیرے شکم میں پہنچ چکا ہے. اس کی برکتیں یہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے, اب تو جہاں جہاں پر بھی جائے گی ساری کائنات تجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی نظر آئے گی. اس لیے تو جمیلی قادری کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں بھی سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, فیضان حضور غوث اعظم. اور نوجوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی. بہت لوگ بہکانا چاہتے ہیں کہ جلسے مت کرائیے. یہ اپنے لوگوں کا کہنا ہے, اپنے لوگوں کا. اگر ہم اپنے سدھر جائیں نا, اپنے ایمان والے سدھر جائیں تو کون سدھر جائے گی؟ یہ جگہ جگہ جو تڑپایا جا رہا ہے نا, ترسایا جا رہا ہے, ذرا جگہ جگہ ماحول خراب ہے. اپنے آپس میں اتفاق کر لیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں متفق ہو تو بدل دو کہ زمانے کا مزاج. اتفاق کر کے تو دیکھو زندگی جینے کا مقصد ہی پورا ہو جاتا ہے. جب بکھرتے ہو نا, جب بکھرتے ہو تو ایرے گہرا بھی آ کر کے جو ہے انگلیاں کرتے ہیں, آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ایمان والوں ایک جمع ہو جاؤ, متفق ہو تو بدل دو کہ زمانے کا مزاج, مختلف ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. بہت اچھا آپ حضرات نے پروگرام کو سماعت کیا. میرے بعد آپ کو علامہ مفتی قاسم صاحب قبلہ کو سماعت کرنا ہے. اگر میں نے زیادہ وقت آپ کا لیا ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. پورا مجمع کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دن ہے تو رات بھی ہوگی, بادل ہے برسات بھی ہوگی, زندہ رہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی. پورا مجمع جھوم کر کے کلمہ شریف پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ, وما علینا الا البلاغ.